ہیلو دوستو، میں آپ کے سامنے حاضر ہوں بلوچستان سے متعلق چوتھی اپڈیٹ لے کر، اور اس کے اندر بہت ساری خاص چیزیں میں آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ سب سے پہلے تو میں آپ کو یہ بتا دوں کہ ابھی تقریباً 50 گھنٹے ہونے والے ہیں، یعنی کہ 2 فروری رات 8 بجے پنجگور میں جو فرنٹیئر کور کا کیمپ ہے، ملٹری کیمپ، اس پہ، اور نوشکی میں جو فرنٹیئر کور کا کیمپ تھا اس پہ حملے کو اس وقت 50 گھنٹے گزر چکے ہیں۔ وہ جو ہے نوشکی کا حملہ وہ تو ختم ہو گیا ہے، لیکن پنجگور میں ابھی بھی جو ہے مجید بریگیڈ جو ہے BLA کا، بلوچ لبریشن آرمی کا، اس کا ابھی بھی قبضہ وہاں پہ جاری ہے، اور گھمسان کا رن پڑا ہوا ہے وہاں پہ۔ تو میں آپ کو تھوڑی سی جو میرے پاس معلومات ہیں وہ آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ اچھا، اس میں یہ ہے کہ جو بلوچستان کے جو BLA کے ترجمان ہیں، یعنی اسپوکس پرسن ہیں، ان کا نام ہے جی آند بلوچ جو ہے انہوں نے کہا ہے کہ ابھی بھی سرمچاروں کا قبضہ ہے اس پہ، مجید بریگیڈ کا، اور انہوں نے کہا ہے کہ نوشکی میں جو ہے وہ تقریباً 100 کے قریب جو ہے پاکستانی فوجی جو ہے وہ انہوں نے مارے تھے وہاں پہ، ان مجید بریگیڈ کے جو لوگ وہاں پہ گئے تھے قبضہ کرنے، اور جو یہاں پہ ہیں، یہاں پہ بھی جو ہے وہ تعداد اب 100 سے زیادہ ہو چکی ہے۔ SSG کمانڈوز، ملٹری کے سپاہی افسر وغیرہ جتنے بھی ہیں، ان کا اتنا ہو گیا۔ اب حملہ ہوا کیسے، اتنی جلدی قبضہ کیسے ہو گیا؟ یہ سرپرائز اٹیک تھا۔ تو یہ جب پنجگور پہ انہوں نے اٹیک کیا تو اس وقت جو ہے رات کے 8 بجے تھے، اور ریسٹ کر رہے تھے فوجی وغیرہ۔ تو بائی دا ٹائم کہ ان کو یہ ہوش آتی کہ حملہ ہو گیا اور وہ اپنی گنیں سیدھی کرتے، وہ تقریباً سارے مارے گئے، جو بچ گئے ان کو پریزنر آف وار بنا لیا۔ یاد رہے کہ یہ جو بلوچستان میں جو انسرجنسی ہے، یہ وار ہے ایک آکوپیشن آرمی کے خلاف۔ اس لیے جب بلوچستان لبریشن آرمی یا کوئی بھی بلوچستان کی جو جنگی آرگنائزیشنز ہیں وہ پاکستان کے کسی فوجی کو گرفتار کرتی ہیں یا سیکیورٹی افسر کو گرفتار کرتی ہیں، تو اس کو جنگی قیدی کا سٹیٹس دیا جاتا ہے۔ اور BLA کا یہ کہنا ہے کہ ہم جو پریزنر آف وار بناتے ہیں، جن کو یا بنا رہے ہیں، ان کو مکمل تحفظ بھی دے رہے ہیں، جنیوا کنونشنز کے مطابق ان کو ٹریٹ کر رہے ہیں، ان کے ساتھ کوئی بدتمیزی نہیں کر رہے کہ ان کو ماریں یا ان پہ تشدد کریں، ایسا نہیں ہو رہا، بلکہ خود وہ بلوچ سرمچار جو ہے وہ بعد میں کھانا کھاتے ہیں، ان کو پہلے کھانا دیتے ہیں، ان کو جو ہے وہ بستر بھی دیے ہیں، اور ان کو وہاں پہ کوئی تکلیف نہیں ہے، کوئی تنگ نہیں کر رہے، یا ایسے کہ ہتھکڑیاں یا رسیاں باندھی ہوں ان کو، ایسا نہیں ہے۔ ان کو بس ایک ہال میں بند کیا ہے، اور وہاں پہ 2 گارڈ بیٹھے ہیں، اور وہ جو ہیں جو اریسٹ کیے ہیں ان کے بارے میں بھی یہ کہا جا رہا ہے کہ انہوں نے شکر کیا کہ وہ زندہ ہیں، اور وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ آپ ہماری طرف سے کوئی ٹینشن نہ لیں، ہم یہاں سے نہ بھاگنے کی کوشش کریں گے، اور نہ ہم جو ہے وہ آپ کے خلاف کوئی حملہ کریں گے۔ یہ سچویشن چل رہی ہے ان سائڈ کیمپ۔ اچھا، اب اس میں یہ ہے کہ یہ جو لوگ ہیں جنہوں نے قبضہ کیا ہے، اب ہم پنجگور کیمپ پر ہی فوکس کریں گے۔ اس پہ جو لوگوں نے قبضہ کیا، یہ مجید بریگیڈ کا فدائین یونٹ ہے۔ فدائین کا مطلب ہوتا ہے وہ جو اپنے وطن پہ قربان ہو جائے، وطن پہ فدا ہو جائے۔ اچھا، پھر یہ ہے کہ یہ جو لوگ ہیں یہ کوئی اس طرح کے نہیں ہیں جس طرح تحریک طالبان کے لوگ ہیں، یہ مڈل کلاس کے لوگ ہیں، اور غیر قبائلی کہا گیا۔ مجھے ایگزیکٹلی اس کا مطلب نہیں پتا کہ غیر قبائلی سے ان کی کیا مراد ہے، لیکن مجھے جو میسج آیا وہ یہ ہے کہ دے آر نان ٹرائبل یوتھ، مڈل ایج، جو کہ مڈل کلاس سے بلانگ کرتے ہیں اور پڑھے لکھے لوگ ہیں۔ یہ صرف وطن پہ قربان ہونے کے جذبے کے تحت انہوں نے یہ کارروائی کی ہے، اور جانے سے پہلے اپنے یونٹ کمانڈر کو اور تمام دوسرے جو سرمچار ہیں ان سے یہ گلے ملے ہیں، ان کو خدا حافظ کہا ہے، اس لیے کہ یہ وہاں پہ گئے ہیں واپس نہ آنے کے لیے۔ They will fight till the last breath and the last bullet۔ تو یہ اس قسم کے لوگ ہیں، اور پھر یہ بڑے انٹلیکچولی سپیریئر لوگ ہیں ایز کمپیئر ٹو دا طالبان پیپل۔ دے آر ناٹ طالبان، دے آر ریولیوشنری پیپل، دیز سرمچار جو ہے، ٹھیک ہے نا۔
اچھا، اب انہوں نے یہ کہا کہ صرف پنجگور میں، یعنی یہ میرے پاس جو رپورٹ ہے یہ 36 to 40 آورز پہلے کی رپورٹ ہے، کہ 70 سے زائد پاکستانی مردود فوجی، سپاہی اور افسران کو اب تک جہنم بھیج چکے ہیں وہ. ٹھیک ہے. اب اس میں کل رات کو پاکستان آرمی نے آرمڈ ویکلز جو ہیں کچھ ان کو موو کیا فارورڈ، اور ان کا خیال تھا کہ یہ آرمڈ ویکل جو ہے یہ کریش کریں گی اس میں گیٹس میں کیمپ کے اور اندر چلی جائیں گی. پیچھے ان کے ایس ایس جی کے کمانڈو تھے، لیکن یہ وہاں پہنچنے سے پہلے ہی سرمچاروں نے ان کے اوپر جو ہے وہ ماڈرن ویپنز ہیں ان کے پاس، وہ بھی میں بتاؤں گا کہاں سے آئے ہیں. تو وہ ماڈرن ویپن جو ہے اس سے انہوں نے ان پہ حملہ کیا. ایک بختر بند گاڑی ناکارہ ہو گئی، تو باقی جو تھی انہوں نے فٹافٹ جو ہے وہ اس کو گھمایا، ریورس کیا یا جو بھی ہے، اور وہ بھاگیں بختر بند گاڑیاں واپس. اور ایس ایس جی کے کمانڈوز جو تھے، چونکہ اتنی افراتفری میں انہوں نے اپنی ویکلز کو ٹرن کیا، وہ ایس ایس جی کے کمانڈوز ایکسپوز ہو گئے اینیمی کہہ لے فائر کو جو کہتے ہیں نا جس طرح سے وہ. تو پھر سرمچاروں نے بھون ڈالے وہ، تو 3 تو وہاں مر گئے، تو ایک زخمی کہتے ہیں ہوا، باقیوں کا پتہ نہیں، وہ اندھیرا تھا تو وہ بھاگ گئے واپس. ابھی تک جو غیر مصدقہ اطلاعیں دیکھیں، وہ تو کہہ رہے ہیں کہ ہم نے ایک ہیلی کاپٹر 2 تاریخ کی رات کو مارا، ایک ہیلی کاپٹر 3 تاریخ کی صبح مارا، اور ایک ہیلی کاپٹر گن شپ ہیلی کاپٹر جو ہے وہ آج صبح مار کے انہوں نے گرایا سرمچاروں نے. لیکن میں اس کو کنفرم نہیں کر سکتا. لیکن یہ وہ سب یہ کہہ رہے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب آپ بتائیں لوگوں کو، ہم نے گرائے ہیں یہ ہیلی کاپٹرز. ایک کی تو تصویر بھی لیک ہوئی تھی، پتہ نہیں کیسے وہ آگے باہر تصویر، تو وہ میں نے شیئر کی اپنی ایک ویڈیو میں. تو 3 ہیلی کاپٹرز جو ہے گن شپ ہیلی کاپٹر اب تک مار گرائے ہیں، اینڈ سیورل آرمڈ ویکلز، بختر بند گاڑیاں جو ہیں وہ تباہ ہو گئی ہیں اور وہاں پڑی ہوئی ہیں سڑی جلی. اور کیمپ کی پھر انہوں نے یہ کوشش کی کہ کیمپ کی دیوار پھلانگ کے ایس ایس جی کمانڈوز اندر آئے تو ان کو گولیاں ماری، اور وہ کمانڈوز کی لاشیں کچھ کی تو دیوار پہ ہی پڑی ہوئی ہیں، کچھ کی باہر گر گئی پڑی ہوئی ہیں. تو لاشیں جو ہیں وہ ان کی اٹھانے کے لیے جب آتے ہیں پاکستان آرمی کے لوگ تو سرمچار فائرنگ کرتے ہیں. شاید ہی کوئی ایک آدھ ان میں سے زندہ بچ کے واپس جاتا ہے، تو باقی بھی ڈھیر ہو جاتے ہیں وہاں. اس طرح سے جو یہ کہہ رہے ہیں نا کہ کیمپ کے باہر 30 35 40 لاشیں پڑی ہوئی ہیں، یہ لاشیں جو ہے یہ ان لوگوں کی ہیں جو ان لوگوں کی لاشیں اٹھانے آئے ہیں جو 30 35 پہلے سے مرے ہوئے ہیں. تو اس طرح سے یہ 70 80 لاشیں جو ہے گر چکی ہیں. اچھا، اب انہوں نے یہ بھی بتایا کہ ڈاکٹر صاحب یہ جو ہم اندر گئے ہیں تو ہم نے دیکھا کہ اس کے اندر آئی ایس آئی کا ہیڈ کوارٹر بھی بنا ہوا ہے اور ملٹری انٹیلیجنس کا ہیڈ کوارٹر بھی بنا ہوا ہے، اور ملٹری انٹیلیجنس کے آپریشن ونگ، مختلف قسم کے ان کے آفیسز تھے جن میں یہ ہیڈ کوارٹر تھے، اور یہ کوارڈینیشن کر رہے تھے آپس میں ہمارے خلاف. ٹھیک ہے. اچھا، جو ہیں اس کے ترجمان، بلوچ لبریشن آرمی کے جو ترجمان ہیں، انہوں نے کہا ہے کہ یہ جو پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے، جی آند بلوچ نے کہا ہے کہ یہ جو شیخ رشید آ کے ٹی وی پہ پروپیگنڈا کر رہا ہے کہ یہ 3 4 مرے ہیں، کبھی اب کہتے ہیں 7 مرے ہیں، کوئی کہتا ہے 12 مرے ہیں پاکستانی فوجی. تو وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے یہ کہا، انہوں نے کہا بالکل جھوٹ ہے. ابھی بھی پنجگور کیمپ کے باہر، اینڈ آئی ایم کوٹنگ دیم، جے آند بلوچ، ابھی بھی پنجگور کیمپ کے باہر 35 40 فوجوں کی لاشیں پڑی ہیں جن کو اٹھانے کے لیے فوج آتی ہے تو سرمچار ان پر فائل کھول کر انہیں بھاگنے پر مجبور کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے نا. اور انہوں نے مجھے کہا کہ یہ آپ یاد رکھیں کہ 2 ہیلی کاپٹر اب تک مار گرائے گئے ہیں. ایک ہیلی کاپٹر تو اس کنورسیشن کے بعد مجھے اطلاع آئی ہے کہ ایک گن شپ ہیلی کاپٹر اور مار گرایا ہے. اچھا، انہوں نے جی آند نے بلوچ نے کہا ہے کہ یہ جو بی ایل اے کے سرمچار ہیں یہ سیلف سیکریفائسنگ ہیں، ان کو سوئسائڈ بامر یا سوئسائڈ وہ نہ کہا جائے،
کیونکہ یہ جنت کی 72 حوروں کے لالچ میں یہ جنگ نہیں میں شامل نہیں ہوئے، بلکہ اب یہ ان کو میں کوٹ کر رہا ہوں، کہنا میں نے لکھ لیا تھا، یہ حقیقی محب وطن ہیں جو وطن کے لیے اعلیٰ درجے کی قربانی دینے کے لیے تیار ہیں، یہ انہوں نے کہا۔ تو یہ انہوں نے کہا کہ یہ واقعی ریولوشنریز ہیں، یہ اس طرح کے فنیٹک نہیں ہیں جادی۔ پھر یہ ہے کہ پورے علاقے کا مواصلاتی یعنی کمیونیکیشن سسٹم بند کر دیا گیا ہے، جس کی وجہ سے وہ کہہ رہے تھے کہ جنگ کی ویڈیوز اور تصویریں ابھی میں نہیں بھیج سکتا کسی کو بھی، تو کانٹیکٹ جو ہے وہ سیٹلائٹ فون کے ذریعے جو ہے وہ کرتے ہیں۔ پھر انہوں نے یہ بتایا کہ اچھا، اب انہوں نے پھر یہ بھی بتایا کہ اس وقت جو اندر کی سچویشن ہے وہ یہ ہے کہ وہ ہم نے مطلب سوال اٹھتا ہے نا کہ بھئی آپ نے ہیلی کاپٹر گن شپ کیسے گرا لیا؟ تو وہ کہتے ہیں ان کے اندر انہوں نے اینٹی ایئر کرافٹ گنیں لگائی ہوئی تھیں اور بڑی گنیں لگائی ہوئی ہیں، تو وہ انہی کی گنوں سے ہم ان کو مار رہے ہیں، اور کہتے ہیں ہم تو جو اسلحہ لائے تھے سو لائے تھے، کیمپ کے اندر جو اسلحہ تھا اس نے ہمیں اور زیادہ دلیر کر دیا ہے، کیونکہ ان کا سارا اسلحہ تو اندر پڑا تھا، جس میں راکٹ لانچر ہیں، آر جی کیا کہتے ہیں اس کو، RBGs، وہ جو ایسے کر کے چلاتے ہیں وہ ہیں، اور پتہ نہیں کیا رائفلیں اور ایمونیشن ہے، تو انہی کا ایمونیشن انہی کے اوپر استعمال ہو رہا ہے۔ اس کے علاوہ جو ہے بلوچ سرمچاروں کے پاس جو افغانستان میں امریکنز اسلحہ چھوڑ گئے تھے، تو ظاہر طالبان تو سمگلر ہیں، ہمیشہ سے ہی سمگلر ہیں اور کاروبار کرتے ہیں، تو انہوں نے وہ اسلحہ پاکستان میں BLA کو اور دوسری آرگنائزیشنز کو بھی ان کو دیا ہے، یعنی فروخت کیا ہے، بیچا ہے۔ تو انہوں نے اس طرح سے ان کے پاس یہ جدید گنیں آئی ہیں جو پاکستان آرمی کی گنوں سے زیادہ سپیریئر ہے، ان کی رائفلوں سے زیادہ سپیریئر ہے۔ یہ صحیح ہو گیا جی۔ اب میں آپ کو بتاتا ہوں ایک چیز کہ آج صبح GHQ میں ان ہاؤس ڈسکشن کی میٹنگ ہوئی، جس میں یہ سارے تھے، مطلب باجوہ تھا اور ISI کا چیف اور باقی لوگ بھی تھے، MI وغیرہ کے، یہ سب۔ وہاں پہ جو ڈسکشن ہوئی وہ بڑی خطرناک ہے، اور آئی ریئلی ڈونٹ نو کہ ہمارے سرمچار جو ہے آر دے اویئر آف اٹ اور ناٹ۔ وہاں پہ ڈسکشن میں یہ بات آئی کہ ان کو اسموک آؤٹ تو نہیں کیا جا سکتا، تو ان کو ایسا کوئی سسٹم کیا جائے کہ اندر ہی یہ لوگ جو ہے انکیپیسیٹیٹڈ ان کو کر دیا جائے۔ اس کے لیے مسٹرڈ گیس، جی بالکل آپ نے صحیح سنا، مسٹرڈ گیس کا استعمال کرنے پر غور کیا جا رہا ہے کہ شیل اندر پھینکا جائے مسٹرڈ گیس کا، اور اس کے ذریعے جو ہے ان کو انکیپیسیٹیٹ کیا جائے۔ لیکن اس کے اوپر بہت زیادہ وہاں پہ جو مجھے اطلاع آئی ہے کہ کوئی ایگریمنٹ کنسنسس ڈیولپ نہیں ہو سکا، تو اس بات پہ اب کنسنسس ڈیولپ ہوا ہے کہ ڈرونز استعمال کیے جائے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ جب آپ ہیلی کاپٹر گن شپ گرا سکتے ہیں تو پھر ڈرون جو ہے اس کا تو کوئی اتنا مجھے نہیں لگتا کہ ڈرون سے آپ کچھ کر سکیں گے۔ ہاں، بہت اونچائی پہ جا کے بم پھینکیں وہ علیحدہ بات ہے۔ اب اس میں وہ کہہ رہے ہیں بلوچ سنچار کہ ہم نے ایک بہت بڑی پاور تھی پاکستان، وہ کلیم کرتا نا پاکستان، ایٹمی طاقت، اس کو گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کر دیا ہے۔ کہتا ہے یہ نوشکی میں ہمارے 9 سرمچار تھے، یہاں پہ بھی ہمارے جو ہے وہ تھوڑے زیادہ ہیں لیکن اتنے ہی ہیں، مطلب ہے کہ کوئی 100 نہیں ہے، اور پاکستان جھوٹ بول رہا ہے۔ وہ ایک ہے گدھے کے منہ والا ایک جرنل یوٹیوب پہ آتا ہے، اس کو میں آج سن رہا تھا، وہ کہہ رہا ہے جی کہ یہ سینکڑوں آئے اور ایسے حملہ ہو گیا اور ویسے حملہ ہو گیا اور ہندوستان نے یہ کروایا ہے، فضولیات۔ تو میں ایک کنورسیشن میرے پاس آئی ہے آج، جو کنورسیشن ہوئی ہے ان کی بلوچ سرمچاروں کی کنورسیشن جو فون پر ہو رہی ہے آپس میں، وہ میں آپ کو تھوڑی سی سنانا چاہتا ہوں، ایک سیکنڈ۔
اچھا یہ ابھی خبر آئی ہے، عمر یعقوب اوان SSG کمانڈو آف پاکستان آرمی has died during clash with BLA in Panjgore today. ٹھیک ہے نا؟ اچھا یہ اب جو ہے یہ سیٹلائٹ فون کے ذریعے جو کنورسیشن ہے، یہ ایک مجید بریگیڈ کے کمانڈر ہیں، وہ اندر جو پنجگور کیمپ میں BLF کے جو فدائی سرمچار ہیں ان سے بات کر رہے ہیں۔ اس وقت تھوڑا سا یہ اس وقت کی گفتگو ہے جب ابھی فائرنگ وغیرہ تھوڑی سی تھم گئی تھی۔ تو مجید بریگیڈ کے کمانڈر جو ہے وہ پوچھتے ہیں اندر سرمچار سے فون پہ، کون سے لوگ لاش اٹھا رہے ہیں؟ دیوار پہ پڑی ہوئی ہے؟ تو BLA کے فدائی کہتے ہیں ہاں دیوار والے لاشوں کو اٹھا رہے ہیں، دشمن خوف کے باعث آگے نہیں آ رہی ہے۔ کمانڈر پوچھتا ہے وہ کہاں آئیں گے، ان کو زندگی کی فکر ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو جو سرمچار ہے وہ کہتا ہے ان کی لاشیں پڑی ہیں، ابھی تک دشمن اہلکار آگے نہیں آ رہے، گزشتہ رات کو ان کا مارے جانے والا تاحال دیوار پر پڑا ہوا ہے۔ وہ جو میں نے بتایا نا SSG کے پھلانگنے کی کوشش کر رہا تھا، اس لاش کو اٹھانے کے لیے آنے والے اہلکار بھی مارے گئے۔ ہاں تمام SSG ہیں، گزشتہ رات جتنے مارے گئے سب SSG کے کمانڈو تھے۔ پھر کمانڈر کہتا ہے ہاں FC اہلکار اسی رات بھاگ گئے تھے، بعض نے مسجدوں میں پناہ لی، یعنی وہ جو لوکل تھے FC کے جو سولجرز وغیرہ وہ بھاگ گئے پہلی رات کو ہی اور مسجدوں میں جا کے چھپ گئے۔ پھر سرمچار ہنستے ہوئے کہتا ہے انہوں نے زور نہیں دیکھا ہے، جنگ شدت میں ان کے اوپر آتی ہے تو سامنے نہیں آتے۔ پھر فدائی آگے سے کہتا ہے یہ خوف زدہ ہیں، ان میں سے جو بھی آیا واپس نہیں گیا۔ پھر ایک اور بیچ میں ایک اور بھی جڑ جاتے ہیں فدائی، وہ کہہ رہے ہیں ہیلی کاپٹر آ رہے ہیں، جیٹ طیارے آتے تو مزہ آ جاتا۔ پھر زور سے سارے ہنستے ہیں۔ مجید بریگیڈ کے کمانڈر کہتے ہیں دشمن آگے مزید ہیلی کاپٹر لا کر شدت سے شیلنگ اور بمباری کرے گی۔ تو سرمچار کہتے ہیں ہم بھی اس کے انتظار میں ہیں، ہم نے راکٹ کے گولے ہیلی کاپٹروں کے لیے سنبھال کر رکھے ہیں۔ گزشتہ رات قریبی مورچے پر موجود اہلکار ایک گولی سے بھاگ گیا، شاید زخمی ہو گیا، لیکن اس کے بعد واپس دکھائی نہیں دیا۔ اس دوران فائرنگ کی شدید آوازیں آنا شروع ہو جاتی ہیں۔ تو فدائی جو ہے وہ کمانڈر سے کہتا ہے گولیوں کی آواز سنائی دے رہی ہے۔ کمانڈر کہتا ہے ہاں کس جانب سے؟ فدائی کہتا ہے یہ دور سے فائرنگ کر رہے ہیں۔ کمانڈر کہتا ہے فوجی چھاؤنی میں 34 گھنٹے ہو گئے ہیں۔ تو BLA کا سرمچار کہتا ہے پھر ISI ہیڈ کوارٹر بھی؟ مجید بریگیڈ کا کمانڈر کہتا ہے ہاں، ایک جانب ISI ہیڈ کوارٹر، دوسری جانب MI ہیڈ کوارٹر، تیسری جانب FC کا ہیڈ کوارٹر۔ پھر سرمچار کہتا ہے ہیلی کاپٹروں کی آوازیں آ رہی ہیں، اب ہیلی کاپٹر یا جاسوسی طیارے کی آواز آ رہی ہے دور سے۔ فدائی پھر ایک اور سرمچار بیچ میں جو شامل ہوا ہے گفتگو کے، وہ کہتا ہے دشمن ہماری باتیں سن رہا ہوگا لیکن میری خواہش ہے جیٹ طیارے لانے پر عمل نہیں کر رہا، ہنستے ہوئے کہتا ہے۔ مجید بریگیڈ کا کمانڈر ہنستے ہوئے کہتا ہے ہاں کل سے تم اپنی آخری خواہش کا اظہار کر رہے ہو لیکن نہیں لا رہا۔ پھر وہ فدائی زور سے کہکا لگاتا ہے۔ پھر کمانڈر کہتا ہے یہ خود کو دنیا کا 7واں ایٹمی طاقت کہتا ہے، 5واں بڑا فوج کہتا ہے، لیکن اس کی حالت یہ ہے کہ چند نوجوان پیاس، بھوک، بے خوابی یعنی کہ دے آر ناٹ سلیپنگ، اور سردی میں اپنے ایمان کے بلبوتے پر اتنے گھنٹوں سے ہیڈ کوارٹر کے اندر لڑ رہے ہیں، بہت بڑی بات ہے۔ سرمچار کہتا ہے دشمن نے تمام راستوں کو بند کر دیا ہے۔ تو کمانڈر کہتا ہے ہاں آج بھی بند رکھا ہے، اب یہ اپنے جھوٹ کو چھپا نہیں سکتے۔ اس سے پہلے اس کے 20 اہلکار مارے جاتے تو ایک مارے جانے کا کہتا ہے۔ اس بار اس نے یہ سب کیا لیکن آپ لوگوں نے اس کو ناکام بنا دیا۔
سرمچار کہتا ہے آج بلوچ قوم سمجھ چکی ہے کہ بغیر جنگ کے کوئی اور راستہ نہیں۔ کمانڈر کہتا ہے بالکل بالکل، آزادی کوئی بھیک نہیں، پاکستان جیسے ملک سے لڑ رہے ہیں اور پلیٹ میں آزادی مل جائے گی، یہ نہیں ہو سکتا، آزادی کے لیے بڑی قربانی چاہیے۔ اب قوم پر واضح ہو گئی ہے کہ راستہ یہی ہے۔ استاد مجید بریگیڈ کے جو تھے وہ جنرل اسلم تھے، تو کہتا ہے استاد مجھے آپ کو سب کو یہ واضح راستہ دکھا گیا۔ پھر فدائی کہتا ہے آج جنرل اسلم کے توفیق سے محاذ پر موجود ہیں، کچھ سمجھ نہیں رہے تھے، لیکن استاد اور شہید ریحان اور لمع یاسمین کے بلبوتے آج ہم اس محاذ پر پہنچ چکے ہیں، آج ہمارے حوصلے بلند ہیں۔ کمانڈر کہتا ہے ہاں 34 گھنٹے گزرنے کے بعد بھی حوصلے بلند ہیں۔ پھر سارے ہنسنا شروع ہو جاتے ہیں۔ تو پھر فدائی ہنستے ہوئے کہتا ہے ہاں جنگ جاری ہے، گولیاں چل رہی ہیں، لیکن ہنسی موجود ہے، اور وہ ان کی قربانی اور محنت ہے، یعنی جو ان کے سینئرز تھے جنہوں نے ان کو سکھایا۔ ناظرین یہ اس وقت صورتحال ہے اور یہ گفتگو چل رہی ہے، اور اس وقت بھی وہاں پہ جنگ جاری ہے، پاکستان کو بہت نقصان ہوا ہے۔ اور میں چلتے چلتے آپ کو بتا دوں کہ پاکستانی پرائم منسٹر جو بیجنگ گئے ہیں، وہ ہماری جو ریڈیو ہمالیہ انٹیلیجنس ایجنسی کی رپورٹ ہے اس نے یہ دعویٰ کیا ہے، ہماری ایجنسی نے دعویٰ کیا ہے کہ یہ پاکستانی قبضے والے گلگت بلتستان کو چائنا کو دینے کے لیے گئے ہیں، اور اس کے بدلے انہوں نے 3 ارب جو ڈالر ہے اس کا لون یہ لے رہے ہیں، اور اس کے بدلے گلگت بلتستان ان کے حوالے کر رہے ہیں۔ یعنی کہ گلگت بلتستان کی تمام سڑکیں، دریا، تمام پہاڑ، تمام پاسچرز، ہر چیز جو ہے وہ چائنا کے قبضے میں ہوگی، چائنا اس کو کنٹرول کرے گا، اس کی کمائی بھی کھائے گا، وہ چاہے جو مرضی وہاں سے کھود کے لے جائے، پانی کو جو مرضی کرے، وہ کوئی ٹینشن نہیں ہے۔ یہ عمران خان صاحب وہاں کرنے گئے ہیں۔ تو ناظرین مجھے ضرور بتائیے گا کہ آج کے اپڈیٹ سے آپ کو کوئی انفارمیشن ملی، اور کیا یہ جو میں نے آپ کو ساری ان کی کنورسیشن سنائی ہے یہ ٹھیک تھا یا یہ اس کی ضرورت نہیں تھی، تاکہ اگلے پروگرام میں پھر میں زیادہ بہتر طریقے سے کر سکوں۔ مجھے فون آ رہا ہے اور یہ فون میں لے لیتا ہوں۔ ناظرین تھینک یو ویری مچ فار بینگ ود می، آپ سے ملاقات ہوتی ہے اگلی اپڈیٹ میں۔